اب میں آپ کے سامنے اس مسئلے میں 4 قسم کے اقوال پیش کرتا ہوں۔ ایک تو علماء یہ کہتے ہیں کہ سفر کی حالت میں روزہ نہ رکھنا افضل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ روزہ نہ رکھنا افضل ہے، کیونکہ ایک اللہ کی طرف سے رخصت ہے، سفر میں روزہ نہ رکھو۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، تو یہ رخصت ہے، رخصت کو قبول کریں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سفر میں روزے کے بارے میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب کچھ لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول سفر میں کیا کریں، روزہ رکھیں کہ نہیں رکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن افطر فحسن ومن صام فلا جناح علیہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن افطر فحسن، جس نے روزہ نہیں رکھا، افطاری کی یعنی روزہ نہیں رکھا، اس نے اچھا کام کیا۔ اچھا کیوں کیا کام کیا؟ کیونکہ اس نے اللہ کی رخصت پہ عمل کیا، ایک چیز یہ۔ اور پھر فرمایا ومن صام فلا جناح علیہ، اور جس نے روزہ رکھا اس پر کوئی گناہ نہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ روزہ نہ رکھنا زیادہ حسن ہے، اللہ کی رخصت پر عمل کرنا، اپنے آپ کو مشقت میں نہیں ڈالنا، پریشانی میں نہیں ڈالنا۔ روزہ رکھنے والے پر کہا جا کہ کوئی گناہ نہیں، لیکن جس نے نہیں رکھا اس کو کیا کہا جا رہا ہے کہ اس کے اوپر اس نے اچھا کام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا علیکم برخصت اللہ التی رخص لکم، اللہ کی جو رخصت ہے اس کو اپناؤ جو اللہ تعالیٰ نے تم کو رخصتیں دی ہیں۔ ٹھیک ہے بھائیو، تو اس سے ہمیں پتہ چلا جو پہلی بات تھی کہ افضل ہے افطاری کرنا، الافطار فی السفر افضل، روزے رمضان کے دنوں میں سفر میں افطاری کرنا یعنی روزہ نہ رکھنا افضل ہے۔ تو اس کی دلیل آپ نے سن لی۔ ایک تو یہ آپ نے فرمایا کہ جو نہیں رکھتا وہ حسن کام کرتا ہے، اور اس کے بعد جو اللہ کی رخصت ہے اس کو اپنانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، دوسری چیز قالت طائفة ہما سوا، ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ دونوں برابر ہیں، رکھ لے تو بھی نہ رکھ لے تو بھی، جیسا کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ان حمزہ بن عمرو الاسلمی، حمزہ بن عمرو الاسلمی قال یا رسول اللہ، انہوں نے کہا اللہ کے رسول انی کثیر الصیام افاصوم فی السفر، میں بہت روزے رکھتا ہوں، کیا سفر کی حالت میں روزہ رکھوں؟ فقال ان شئت فصم، اگر تم چاہو تو رکھو، وان شئت فافطر، چاہو تو تم نہ رکھو، افطاری کر لو، نہ رکھو۔ تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تمہاری مرضی، چاہے تو رکھ لو، چاہے تو افطاری کر لو۔ ان شق الصیام فالافطار افضل۔ دوسری بات، تیسری رائے اس سلسلے میں نے شروع میں کہا تھا چار نہیں 3 ہیں۔ پہلے تو یہ بتایا گیا کہ سفر میں افطاری کرنا یعنی روزہ نہ رکھنا افضل ہے۔ دوسری بات یہ بتائی کہ دونوں برابر ہیں۔ تیسرا قول یہ ہے کہ ان شق الصیام فالافطار افضل، اگر مشقت ہو روزہ رکھنے میں تو پھر افطاری افضل ہے، لحدیث جابر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأى رجلا قد ظلل علیہ فقال ما هذا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دیکھا سفر میں کہ ایک آدمی کے اوپر سایہ کیا ہوا ہے، وہ نیچے لیٹا ہوا ہے یا بیٹھا ہوا ہے، اور اس کے اوپر کچھ لوگوں نے سایہ کیا ہوا ہے تاکہ اس کو آرام پہنچے۔ فقال ما هذا، آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ قالوا صائم، لوگوں نے کہا اللہ کے رسول یہ روزے سے ہے۔ فقال لیس من البر الصیام فی السفر، بخاری مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا یہ کوئی بہت بڑی نیکی نہیں ہے کہ آدمی حالت سفر میں روزہ رکھے۔ سمجھ گئے؟ تو ان ساری حدیثوں سے ہمیں یہی پتہ چل رہا ہے کہ آپ اپنے حالات کو دیکھ کر فیصلہ کریں۔ اگر آپ رکھ سکتے ہیں تو یہ ہو جائے گا کہ آپ کا فرض ادا ہو جائے گا، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ مشقت ہے، پریشانی ہے تو نہ رکھیں، اور نہ رکھنا زیادہ افضل ہے۔ واللہ اعلم۔